الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیو، حافظ صاحب یہاں آ جائیے، قریب میں آپ ابھی آگے آ جائیے. اللہ رب العزت کا ہم سب لوگوں پر بہت بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کے لیے یہاں جمع فرمایا. اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہاں مقامی جو حضرات شریک ہیں وہ بھی اپنے کاروبار کو، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے یہاں آ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ان کے لیے مجاہدہ ہے. ہم لوگ دور سے جو آتے ہیں اس کے قریب بلکہ اس سے بھاری مجاہدہ ہے. یہ اپنا کام چالو ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر کے یہاں وقت پر آ جانا، یہ سب اللہ کے لیے ہے، اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کے لیے ہے. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ، میں تو اس قابل نہیں تھا لیکن آپ نے مجھے یہاں پہنچایا، اچھے ماحول میں پہنچایا، اپنی ذات کی اصلاح کی فکر عطا فرما کر کے یہاں پہنچایا. اب آگے جو اصلاح کا مرحلہ ہے، اصلاح جو کرنی ہے، اس کے لیے جو باتیں یہاں بتائی جاتی ہیں مختلف مجلسوں میں، ان باتوں کو آپ حضرات پوری توجہ سے سنیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اصلاح کے سلسلے میں فائدہ ہوگا. پہلی جو اپنی حالت تھی اس کو بدل کر کے اچھی حالت، اپنے دل کی حالت آپ ضرور پائیں گے. اصل دل ہے انسان کے جسم میں. اللہ رب العزت نے دل ایک ایسا عضو بنایا ہے کہ اس کے جذبات، اس کے ارادے، اس کی نیتیں صحیح ہو جاوے تو سارے بدن کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں. اور اگر ہمارے دل میں بری نیتیں ہیں، برے جذبات ہیں، برے ارادے ہیں تو پھر ہمارے سارے اعضاء سے نکلنے والے اعمال خراب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، آخرت کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں. اس لیے ہم سب اپنے دل کی اصلاح کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ لوگ یہاں جو عمل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق اور اوابین
اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر، یہ ساری چیزیں آپ گھر کر سکتے تھے، اپنے گھر رہ کر کے تہجد پڑھ سکتے تھے، اشراق اوابین پڑھ سکتے تھے، تلاوت کر سکتے تھے، ذکر کر سکتے تھے، لیکن اپنے دل کی اصلاح اپنے گھر بیٹھے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے آپ سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اس میں رہبری کی ضرورت ہے، کیسے دل درست ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے بعض حضرات تنہائی میں یعنی مجھ سے اکیلے میں جو ملاقات کرتے ہیں، اپنے دل کے احوال بتلاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے، کوئی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، کیا کروں، غصہ کیسے قابو میں لاؤں؟ کوئی کہتا ہے بد نظری کی عادت نہیں چھوٹتی ہے، کیا کروں؟ یعنی فکر ہے اس کو بد نظری کی عادت چھوڑے، اس کو یہ فکر ہے کہ میں غصہ نہ کروں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کوئی بھی نہ کروں، یہ اس کو فکر ہے، اس لیے وہ تنہائی میں آ کر کے ایسی باتیں پوچھتا ہے اپنے بارے میں، اور ہم ان کی رہبری کرتے ہیں کہ غصے کو کس طرح سے قابو میں لایا جاوے، اس کے لیے حدیث شریف میں کیا طریقہ آیا ہے وہ ہم کو بتاتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کچھ دن عمل کرنے کے بعد میں پھر رپورٹ دیتے ہیں کہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، یا مجھے اس سے فائدہ تو ہوا لیکن ابھی کچھ باقی ہے، کچھ جو ہے ابھی بیماری باقی ہے، ایسا رپورٹ دیتے ہیں، تو ان کو ہم آگے کے لیے رہبری کرتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے بہت نازک کام ہے، بہت جو ہے ہر ایک اپنے سمجھ سے اپنے علم سے یہ راستہ طے نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے ضرورت ہے کسی مصلح یعنی اصلاح کرنے والے کی صحبت میں مستقل وقت گزارنے کی، زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی، اور اس میں ان کے تعلیم کے مطابق آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر سال کچھ نہ کچھ آپ کو ترقی ہوگی، اپنے دل کی حالت سے سدھرنے میں آپ کو فائدہ محسوس ہوگا۔ ہم لوگ اسی مقصد سے جلال آباد کا سفر کر کے یو پی دیوبند کے قریب جلال آباد جایا کرتے تھے اپنی جوانی میں، تقریباً 18 رمضان وہاں ہم نے گزارے پورے، شروع رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پہنچ جاتے تھے اور عید بھی وہاں کرتے تھے، اور اس میں جیسے ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اتنے زیادہ وہ شریک رہے اور ان کی باتوں پر انہوں نے اتنا عمل کیا کہ جس سال وہ دیوبند سے فارغ ہوئے، عالم ہوئے، سند فراغت ان کو ملی، اسی سال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت دے دی، ایسی جوانی کی حالت، کیونکہ وہ طالب علمی کے زمانے سے اپنی اصلاح کی فکر میں چھٹی جلال آباد میں تھانہ بھون جا کر گزارتے تھے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور خط بھی لکھتے تھے، جب دیوبند آ جاتے پڑھنے کے لیے تو وہاں سے اصلاحی خطوط بھی لکھتے تھے، اپنی اصلاح کے بارے میں باتیں خط کے ذریعے سے پوچھتے تھے۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اب یہ دوسروں کی اصلاح کر سکے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست، بڑے بہت کڑک، یعنی خلافت دینے کے معاملے میں جلدی کسی کو خلافت نہیں دیتے، بلکہ بیعت بھی جلدی نہیں کرتے تھے، ٹھوک بجا کر کے جو آدمی کھڑا ہے اپنی اصلاح، واقعی میں اصلاح کی نیت سے آیا ہے، تب جا کر کے اس کو بیعت کہتے تھے، اور بیعت ہو جانے کے بعد خلافت تو بہت بہت بعد میں ملتی تھی، بہت بڑے آفر ملنے کے بعد
بہرحال یہ ہمارے شیخ جو سے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم اپنے احوال بھی لکھتے تھے کاپی میں. 2 کاپیاں پوری بھر گئی تھی بڑی بڑی، اور تیسری کاپی بھی شروع ہو گئی تھی. اور اس جو ہے اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہے، جو کمی ہے، پہلے ہم اس کے لیے مطالعہ کرتے تھے کہ کیا کیا دل کے اندر برائیاں ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو حضرت کی طرف سے حکم تھا کہ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تبلیغ دین. اس کا مطالعہ کرو. اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے دل کی بیماری کو سمجھایا ہے. پھر دل کے اندر اچھائیاں جو پیدا کرنی ہے اس کو بھی تفصیل سے سمجھایا ہے. ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ جو برائیاں دل میں ہوتی ہے، جیسے ریاکاری ہے، تکبر ہے، حسد ہے، غصہ ہے، ان برائیوں کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، یعنی بری عادتیں. اخلاق رذیلہ کا ترجمہ کیا؟ بری عادتیں، بری صفات، دل کی بری احوال. ان وہ کیا کیا ہے اس کو پہلے جاننا ضروری ہے. پھر دل کو جب یہ برائیاں دل کی نکل گئی، ایک ایک کر کے اس کی اصلاح کر کے نکل گئی، تو اب اس میں دل میں اچھائیاں جو پیدا کرنی ہے، اچھے صفات، اچھے احوال جو پیدا کرنے ہیں، ان کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں. یعنی تعریف کے قابل احوال، دل کے وہ احوال جس کی تعریف کی گئی ہے قرآن و حدیث میں. تو یہ اخلاق حمیدہ ان کو کہا جاتا ہے. ان کو بھی جاننا ضروری ہے. خانقاہ میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کے احوال اچھے اور برے، ہم پہلے اس کے لیے کتابیں لکھی گئی ہے، ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے. خود ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ دل کے احوال کیا، برے کیا ہے، اچھے کیا ہے، اس کو برے احوال کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اچھے احوال کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے شریعت و تصوف. یعنی شریعت اور تصوف دونوں باتیں اس میں جمع ہے. شریعت کو آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مجموعہ، اس کو شریعت کہتے ہیں. پھر تصوف کیا چیز ہے؟ تصوف بھی خاص دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، دل کیسا بنانا چاہیے، ہمارے دل میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کو کیسے نکالا جائے، اور اس کے بارے میں کیا اللہ رب العزت کے احکامات ہیں. پھر اچھائیاں دل میں لانے، کون سی اچھائیاں دل میں پیدا کرنا ضروری ہے؟ اخلاص، تواضع، صبر، شکر، توکل، رضا بالقضاء، یہ سب دل کے اچھے احوال کے نام ہیں. ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بہت اہمیت کے ساتھ اس حکم کو دیا ہے. اتنی قسمیں کھائی ہے اللہ رب العزت نے اس موقع پر. اپنے دل کو پاک صاف کرنے والا آدمی کامیاب ہو جائے گا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے 11 قسمیں کھائی ہیں. اتنی قسمیں اور قرآن پاک میں کسی موقع پر نہیں کھائی ہیں. تو کتنی اہمیت ہوئی دل کو پاک صاف کرنے کی. دل کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ کتنا اہم ہوا. تو یہ بھی شریعت ہی کا ایک حصہ ہوا. تصوف کیا ہوا؟
شریعت ہی کا ایک حصہ ہوا، شریعت ہی کا ایک جزو لطیف ہوا، ایک بہت باریک قسم کے شریعت کے جو احکام دل سے تعلق رکھتے تھے، اسی کا نام ہے تصوف۔ خانقاہ میں یہ تصوف کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، اس لیے یہ کتاب شریعت و تصوف، اس کو جب ملا کر کے پڑھیں گے تو باب کو اس طرح سے پڑھیں گے، شریعت و تصوف۔ اور الگ الگ سمجھانے کے لیے میں نے پہلے پڑھا شریعت و تصوف، یہ ہندی کی چندی کر کے وہ ہجے کر کے پڑھا، جو صحیح طریقہ، جو صحیح تلفظ نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے میں نے پڑھا۔ اور صحیح تلفظ کیا ہے؟ شریعت و تصوف، وہ آپ کو اس طرح سے ادا کریں گے، شریعت و تصوف۔ دیکھو یہاں تو الفاظ کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، کتاب کے جو نام ہے اس کے وہ کس طرح سے ادا کیا جائے، کیونکہ یہ زمانہ کچھ ایسا تنزلی کا آ گیا ہے کہ بیچارے طلب تو ہے، سچی طلب لے کر آتے ہیں یار، لیکن علم نہیں ہے اس کے سلسلے میں، ان کے پاس میں علم نہیں ہے۔ اچھے معمولات بہت اچھے قابل رشک ان کے ہوتے ہیں، تلاوت بہت کثرت سے کرتے ہیں، نمازیں بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، نوافل، اور اس کے علاوہ دعائیں بہت مانگتے ہیں، بہت اچھے معمولات ماشاءاللہ ہوتے ہیں، وہی لوگ خانقاہ میں آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کی اصلاح کی باتوں کا علم ان کو نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے تھوڑی سی تفصیل کی کہ ہم لوگ جب جایا کرتے تھے اپنی اصلاح کی نیت سے خانقاہ میں، رمضان المبارک کا مہینہ پورا گزارنے کے لیے جلال آباد کی خانقاہ میں جایا کرتے تھے، تو یہ دو کتابیں ضرور ساتھ میں رکھتے تھے۔ ایک تبلیغ دین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت زبردست عالم میں دین بھی تھے اور بڑے اللہ والے بھی تھے، علماء ان کو جانتے ہیں، امام غزالی کا نام وہ خوب ہے جانتے ہیں، عوام کم جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے گزرے ہیں یہ دنیا میں، لیکن بڑے زبردست اللہ والے تھے۔ ان کی کتاب عربی میں تھی اس سلسلے میں، ایسے تو بہت سی کتابیں ہیں ان کی، لیکن یہ جو دل کی اصلاح کے بارے میں جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس کا اردو میں ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کروایا، اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرسی دو تھے عاشق الہی، ایک بلند شہری جو بعد میں ہمارے زمانے میں ہوئے ہیں، جن کو ہم نے دیکھا ہے مدینہ پاک میں ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے، وہ حضرت مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، اور وہ ان سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو گزرے ہیں وہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھ کے رہنے والے تھے، وہ بڑے زبردست عالم تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر کے انہوں نے اپنی اصلاح کروائی تھی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جانتے تھے کہ یہ شخص اس کا عربی کتاب میں، یہ جو ہے عربی کتاب امام غزالی کی، اس کا اردو میں ترجمہ اچھا کر سکتا ہے، بہت اچھا ترجمہ یہ شخص کر سکتا ہے، تو ان کو یہ کام سونپا تھا، تو انہوں نے یہ ترجمہ جو کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تبلیغ دین۔ میں نے ابھی بتایا تھا نام کیا بتایا تھا؟ تبلیغ دین۔ آپ غور سے جو سن رہے ہیں، آپ کے پاس والے جو ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہ ادھر تھی، نظر ادھر تھی، یہ اچھا نہیں ہے۔ جدھر نظر ہوتی ہے آدمی کا دھیان بھی ادھر جاتا ہے، آنکھوں سے آنکھیں جب تک آدمی نہیں ملائے گا وہاں تک اس کی توجہ پوری یہاں نہیں رہے گی، تو پھر بات بھی پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، دل میں جو اترنی چاہیے وہ نہیں اترے گی، اور عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اس نے ناقدری کر دی، ایک بہت اہم دین کی بات کی ناقدری کر دی، ایسی مجلس میں آ کر کے بھی ناقدری کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے ناقدری کر رہا ہے، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر نہیں دیکھ رہا ہے جہاں دیکھنا چاہیے۔ خیر، تو بھئی دیکھو یہاں اصلاح ہوتی ہے، تو اصلاح میں ایسی بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی مجلس میں ہمارے شیخ نے واقعہ سنایا. اپنی مجلس میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ٹیپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت کی نظر جب ان پر پڑی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ ٹیپ لگا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ دوسرے لوگوں کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ٹیپ لگا کر بیٹھا ہوا نہیں ہے. اپنے گھر کی عقل نہ ہو تو دوسروں سے بھی آدمی عقل حاصل کر لیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت میری کمر میں درد ہے اس لیے میں ٹیپ لگا کر بیٹھا ہوں. حضرت نظر نیچی کر لی, تھوڑی دیر نیچی رکھ, تمہاری کمر میں کہیں بھی درد نہیں ہے, اٹھ جاؤ یہاں سے. اٹھا دیا. ہاں ایسی اصلاح ہوتی تھی, ایسی اصلاح ہوتی تھی. اٹھا دیا مجلس میں سے, اٹھنا پڑا ان کو. ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے تھے کہ وہ صاحب جلال آباد کے رہنے والے تھے اور حضرت بھی جلال آباد کے رہنے والے. تو تھانہ بھون سے جلال آباد زیادہ دور نہیں ہے, پیدل بھی آدمی آ سکتا ہے. تو وہ دونوں, وہ صاحب بھی اور ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت دونوں ساتھ میں مجلس پوری ہونے کے بعد میں جلال آباد آ رہے تھے. تو ہمارے شیخ کہتے ہیں میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ, دیکھو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے بتاؤ, تمہیں جو کہا تھا کہ میری کمر میں درد ہے تو واقعی میں کمر میں درد تھا؟ کہا نہیں بالکل نہیں, میں نے ایسی بات بنائی تھی لیکن بات بنی نہیں. میری بات میں نے بنائی لیکن بنی نہیں. اوہ ایسے نیچا منہ کیوں کیا تھا حضرت نے؟ اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے نیچا منہ کر کے پھر فیصلہ کیا تمہاری کمر میں کہیں درد نہیں ہے, اٹھ جاؤ. اس طرح سے اصلاح ہوتی ہے. ہاں آج کل ایسی اصلاح لوگ برداشت بھی نہیں کریں گے, اس لیے جو ہے چلاتے ہیں, چل چلاؤ ہے. جتنی بھی اصلاح ہو جاوے, بیچارے طلب لے کر کے آتے ہیں, دور سے آتے ہیں, قابل قدر ہے ہمارے لیے, ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کو کیا جو ہے زیادہ پریشان کریں. حالانکہ جس مقصد کے لیے آتے ہیں اس مقصد کے لیے ہم کو کچھ بات کرنی پڑتی ہے مجبوراً. خیر ماشاء اللہ آپ سب حضرات قابل قدر ہے کہ اللہ کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں ایسے وقت میں کہ جو نماز کا وقت نہیں ہے. ایک تو نماز کا وقت ہوتا اس میں آ جاتے, جمع ہو جاتے تو کوئی بات ہی نہیں, تو اللہ کا فرض بجا لانے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ ابھی تو کوئی اللہ کے فرض کو بجا لانے کا وقت نہیں ہے. یہ بس اتنا معلوم ہے کہ ابھی 11 بجے ایک مجلس ہوتی ہے, اصلاحی مجلس ہوتی ہے, جو خانقاہ کی اصل روح ہے, خانقاہ میں آنے کا اصل مقصد ہے, وہ اس مجلس میں بیان کیا جاتا ہے. یہ سب کو معلوم ہے. 15 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہ خانقاہ کا سلسلہ سال بھر کا چل رہا ہے, پورے مہینے کا چل رہا ہے. اس سے پہلے 10 دن کا سلسلہ تھا, وہ کچھ سال تک چلا, اس کے بعد میں پھر پورے مہینے کا ہو گیا. تو پورا مہینے کا جو ہو گیا وہ بھی تقریباً 15 سال ہونے آئے ہیں. اس لیے مقامی لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ 11 بجے والی مجلس بہت اہم ہوتی ہے, دل کی اصلاح کی باتیں اس میں ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ اس میں اپنا کام کاج چھوڑ کر کے, قربانی دے کر کے, جو بھی کام کاج ہے اس کو چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں. علماء بھی اس میں آ جاتے ہیں اور عوام بھی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی نیت کے مطابق ان کو, ان کی دل کی اصلاح کا سامان ان کو عطا فرماوے. دیکھو بھی بیعت کا مقصد, جو لوگ بھی بیعت ہوتے ہیں, بیعت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ والا بن جاوے, ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاوے, اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاوے. اللہ تعالیٰ کا تعلق اصل تو دل سے ہوتا ہے. جب دل اللہ والا بن جاتا ہے تو زبان بھی اللہ والی بن جاتی ہے. زبان کوئی گناہ کی بات نہیں کرے گی,
جب دل اللہ والا بن جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی اللہ والی بن جاتی ہے. وہ کوئی ناجائز چیز آنکھ سے نہیں دیکھے گا، نہ بڑے موبائل میں دیکھے گا اور نہ باہر کی دنیا میں بازار میں کوئی فوٹو ووٹو ہوگا تو اس سے نظر کو بچا لے گا. اللہ والا کا جب دل اللہ والا بن گیا تو اپنا پیر چوٹی کے اوپر جان بوجھ کر نہیں رکھے گا. سامنے چوٹی ہے تو بچا کر کے اپنے پیر کو رکھے گا کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق چھوٹی سی، میں اس کے اوپر پیر رکھوں گا یہ کتنا بڑا بھاری جرم ہو جائے گا، جان بوجھ کر میں ایسا کیوں کروں، ذرا ہٹ کر کے چلوں گا. ہمارے شیخ حضرت وسیع الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ حضرت اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے. اس کے ساتھ میں اس مدرسے کے بڑے مفتی صاحب حضرت مفتی نصیر الدین صاحب بھی موجود تھے ساتھ میں. تو راستے میں حضرت جس راستے سے جایا کرتے تھے اس راستے میں کتا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ مفتی صاحب نے سوچا کہ کتے کو میں ہٹاؤں، حضرت کا جانے کا یہ راستہ ہے وہ جو ہے وہاں سے ہٹاؤں. تو ہمارے حضرت نے فوراً مفتی صاحب کو ارے کیوں ہٹاتے ہیں، یہ راستہ تو ساری مخلوق کا حق ہے، صرف ہمارے حق تھوڑی ہے، جانوروں کا بھی حق ہے، ان کو بیٹھنے دو، ان کو ہم نیچے اتر کر کے، ذرا وہ اونچی جگہ تھی، ہم نیچے اتر کر کے چلے جائیں گے. یہ ہے جب اللہ والا دل بن گیا تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک بلی حضرت کے بستر پر سو گئی. حضرت کا جو بستر تھا، چارپائی جو تھی، اس کے اوپر بلی سو گئی. حضرت کے گھر کی پلی ہوئی ہوگی. تو بہرحال حضرت کو سونے کا جب وقت ہوا تو دیکھا کہ میرے بستر پر بلی سو گئی ہے. حضرت نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کی نیند خراب نہیں کی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں نیچے سو جاؤں. یہ ہے کہ اللہ والا جب دل بن جاتا ہے تو پھر اس کے حالات بدل جاتے ہیں. ایک ایک عمل اس کا بالکل اللہ کے ڈر سے، اللہ کے تعلق کی وجہ سے صحیح عمل ہوتا ہے. ہاتھ کا عمل ہو، پیر کا عمل ہو، سب بالکل صحیح ہونے لگتا ہے. پھر نماز بھی بہت عمدہ خوشی والی ہو جاتی ہے. اس لیے بھائی ہم سب اس کے لیے آئے ہیں، ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے. تو آج میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی غیبت کے بارے میں، تو میں چاہتا تھا اس میں سے کچھ باتیں سناؤں آپ کو. چونکہ غیبت کی بیماری بہت عام ہے، چاہے خواص ہو یا عوام، سبھی لوگ اس میں مبتلا ہے. زبان سے کسی کی برائی کر دینا، اس کو یہ عام گناہ ہو گیا ہے، حالانکہ یہ حرام درجے کا گناہ ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں غیبت کرنے سے صاف الفاظ میں منع کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنے سے منع کرتے ہوئے صاف الفاظ میں قرآن میں اس کو کہتے ہیں حرام. اس کام کو کرنا اب حرام ہو گیا. دیکھو قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی کیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. آگے کیا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اس کا نقصان بتایا، اتنا بھاری نقصان بتایا جو کسی دوسرے گناہ کا وہ نقصان نہیں بیان کیا قرآن پاک میں. کیا نقصان بتایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاوے؟ اپنا بھائی مر گیا ہے، اس کا گوشت کاٹ کر کے پکا کر کے کھاوے؟ تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم اس کو تو ناپسند کرتے ہو. جب اس کو ناپسند کرتے ہو تو کسی بھی مسلمان بھائی کی برائی کرنا یہ کیا ہے، اس کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے. ایک انسان کا گوشت، ایک مسلمان بھائی ہے
اسلامی بھائی ہے اس کا گوشت کھانا کتنا خراب ہے اس کو تو تم سمجھتے ہو، تو یہ غیبت کرنا بھی ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا، واقعہ مشہور ہے۔ تو انہوں نے الٹی ان سے کروائی گئی تو اس میں گوشت نکلا، روزہ کی حالت میں تھی اور گوشت نکلا، تو معلوم ہوا کہ تم نے کسی کی غیبت کی ہے، اس کی وجہ سے یہ اندر سے گوشت نکلا ہے۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت تم نے غیبت کر کے اندر اتارا، وہ مشاہد کر کے دکھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے قید کروا کر کے محسوس طور پر دکھلا دیا کہ روزے کی حالت میں آدمی کچھ کھا نہیں سکتا ہے، پھر یہ کہاں سے گوشت نکل رہا ہے؟ وہ غیبت کی تھی کسی مسلمان بہن کی یا بھائی کی۔ یہ ایسے واقعات حدیثوں میں جو آئے ہیں، پکی باتیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ غیبت کرنا یقیناً اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ اتنا اچھا ایک بات میں بتاؤ، درمیان یاد آ گئی ہے، کسی بھی مسلمان کا گوشت کھانا جائز ہے؟ کوئی بھی مفتی دنیا کا بتا سکتا ہے کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا کسی بھی حال میں جائز ہے؟ نہیں۔ تو یہ غیبت کرنا اتنا بھاری گناہ ہے، گویا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا۔ حرام ہوا کہ نہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا حرام ہے کہ نہیں؟ غیبت کرنا بھی اس کے برابر، تو غیبت کرنا بھی حرام ہوا کہ نہیں؟ غیبت کی حرمت لائق کم نہیں کے سگے سے خود معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس کا جو نقصان بیان کر رہے اللہ تعالیٰ، وہ اتنا عظیم اور بھاری نقصان ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی غیبت کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے، جیسے ایک مسلمان بھائی کا گوشت کھانا حرام ہے۔ آگے کیا ہے؟ فَقَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس گناہ سے بچو۔ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندے غیبت کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرا رہے۔ اللہ سے ڈرو، غیبت مت کرو۔ غیبت کرنا یہ اللہ سے نہ ڈرنے کی علامت ہے۔ اللہ کا ڈر اور تقویٰ دل میں ہوتا تو یہ غیبت نہ کرتا۔ واتقوا اللہ، آگے کیا ہے؟ تواب رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ لہذا غیبت کا گناہ ہو گیا ہے تو سچی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی معافی مانگ لو، اور جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، اس لیے کہ حقوق العباد میں سے غیبت کرنا کیا ہے؟ کسی بندے کی آبرو کم کرنا۔ ارے غیبت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ دوسرے کے سامنے برائی کرتا ہے اپنے ایک مسلمان بھائی کی، تو اس کی آبرو کم کر دیتا ہے۔ تو جو مسلمان بھائی جانتا نہیں تھا پہلے کہ وہ آدمی اتنا برا ہے، اب وہ جان لے گا تو اس کی نظر میں وہ مسلمان بھائی جس کی غیبت کی گئی ہے آبرو اس کی کم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اس کی عزت اور آبرو کم کرنا کیا ہوا؟ حقوق العباد میں سے ہوا، بندے کا حق تلف کرنا ہوا، بندے کا حق ضائع کرنا ہوا۔ اس لیے اس میں توبہ کے لیے شرط ہے کہ اس بندے سے بھی معافی مانگو۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ملفوظ اس میں نقل کیا ہے، اگر کسی کی غیبت ہو گئی تو استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کے ساتھ مغتاب سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ مغتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی ہے، اس کو مغتاب عربی میں کہتے ہیں۔
جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے. صرف اللہ کے سامنے توبہ کر لینا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ صرف حق اللہ ہوتا تو اللہ کے سامنے معافی مانگنا کافی ہو جاتا، لیکن اس میں تو اللہ حق العبد بھی ہے، بندے کا حق بھی ضائع کرنا ہے. اس لیے دو کام کرنے پڑیں گے. جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی بھی مانگنا ضروری، اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا بھی ضروری. اور توبہ استغفار میں 3 شرط ہے. پہلے اپنے دل میں ندامت پیدا کرے کہ میں نے اللہ کا حکم توڑ کر کے غیبت کر کے اللہ کو ناراض کیا، اس کی سزا بہت بھاری ہے، کیسے میں برداشت کر سکوں گا. ایسا سوچ کر کے اپنے دل میں ندامت کی کیفیت پہلے پیدا کرے. یہ اصل بنیاد ہے توبہ کی، اصل شرط ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے معافی مانگے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، یا آئندہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں تو غیبت نہیں کروں گا. یہ عہد کرنا، پکا ارادہ کرنا آئندہ اس گناہ سے بچنے کا، یہ بھی شرط ہے استغفار توبہ کے صحیح ہونے کے لیے. تو اللہ کے سامنے جو توبہ استغفار کرنا ہے اس میں 3 باتیں ضروری ہے. پہلے ندامت، دوسرے نمبر پر معافی مانگنا، اس گناہ کو چھوڑ کر کے معافی مانگنا، اور تیسری شرط آئندہ اس سے بچنے کا پکا عہد کر لینا اور ارادہ کر لینا. بس یہ 3 شرطیں ہوئی تو سچی توبہ ہو گئی. لیکن بندوں کا حق اگر ضائع کیا ہے تو بندے سے معافی مانگنا بھی شرط ہے اس گناہ کے معاف ہونے کے لیے. یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ آپ کو سنا رہا ہوں. لیکن آگے دیکھو، لیکن کہہ کر ایک بہت اہم بات بتا رہے، لیکن غیبت کی تفصیل بتلانا ضروری نہیں ہے. کیا غیبت کی تھی اس کو بتلانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو بتلاؤ گے میں نے تمہاری ایسی ایسی غیبت کی تھی تو اس کو تکلیف پہنچے گی. اس کو تکلیف پہنچانا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے. اس لیے اس کی تفصیل بیان مت کرو. اجمالی طور پر ایسا کہہ دو، بھئی ہمارا کہا سنا معاف کر دینا، بھئی ہمارا کہا سنا، ہم نے کوئی بات کہی ہو جو تم کو بری لگے، یا کوئی بات ایسی سنی ہو تمہارے بارے میں کسی سے جو تمہیں بری لگے، یعنی غیبت سنی ہو تمہاری، اس کو معاف کر دینا. تو غیبت کی ہو یا سنی ہو تمہارے بارے میں اس کو معاف کر دینا. یہ سب آ گیا اس کے اندر، کہا سنا کے اندر یہ سب آ گیا. اور بھی دوسری بہت ساری کہی سنی باتیں آ گئی اس میں، بہت ساری کہی سنی باتیں اس میں آ گئی. تو یہ ہمارا کہا سنا معاف کر دینا، یہ جملہ جو ہے ہمارے بزرگوں کا چلایا ہوا ہے. فرماتے ہیں اس لیے اجمالاً یوں کہنا کہ میرا کہا سنا معاف کر دو کافی ہے. اتنا کہہ دینا کافی، یہ ہمارا کہا سنا معاف کر دو. اس نے کہا چلو معاف کر دیا، ہو گیا معاف. اگر تک نہیں میں معاف نہیں کروں گا تو پھر جو ہے وہ جو شرط لگا وہ پوری کرنی پڑے گی. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آ کر کہتا کہ حضرت میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے. تو حضرت فرماتے ضرور میں معاف کروں گا، لیکن پہلے مجھے بتاؤ تم نے کیا غیبت کی ہے، پھر میں معاف کروں گا. حضرت جاننا بھی چاہتے تھے کہ میرے اندر کیا برائی ہے وہ مجھے پتا نہ ہو اور دوسرے جانتے ہو تو اس کے بتلانے سے مجھے پتا چل جائے گا میرے اندر یہ برائی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اپنی اصلاح کے لیے اسے یہ شرط لگاتے تھے کہ مجھے پہلے بتلاؤ کیا غیبت کی ہے، پھر اس کے بعد میں معاف کر دوں گا. واہ رے واہ، ہمارے اکابر کیسے تھے اللہ والے کہ اپنی اصلاح کی فکر اس میں بھی رہتے تھے. لوگ پاس میں رہنے والے تو حضرت 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 تعریف ہی کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں کرتا ہے، لیکن باہر کی دنیا کی الگ جو ہے دوسرے لوگ جو ہے وہ برائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کی بھی اللہ والوں کی بھی برائی کرتے ہیں. تو بعضوں کو احساس ہوتا ہے، پچھتاتے ہیں کہ چلو معافی مانگ لیں ورنہ آخرت میں کیا ہوگا. تو بیچارے معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں. تو حضرت اس طرح سے شرط لگاتے تھے کہ معاف تو کروں گا لیکن پہلے بتلاؤ تم نے کیا غیبت کی تھی. یہ واقعہ بھی اس میں لکھا ہے. حضرت مولانا تقی صاحب
عثمانی مد ذلہ العالی شرح کرتے ہیں اس کتاب میں. اس کتاب کا نام ہے اصلاحی مجالس. اس کی 7 جلدیں ہمارے پاس یہاں ہے. اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پہلے بیان کرتے ہیں متن کے طور پر، پھر اس کی شرح کرتے ہیں حضرت مولانا فقی صاحب، وضاحت کرتے ہیں بہت اچھے انداز سے، اس کو صاف واضح کرتے ہیں. ہم سب کے لیے اس میں بہت فائدے کی باتیں ہوتی ہیں. اب اس میں ایک کسی آدمی کو ہمیں چاہے کیسا ہی گنہگار ہو، کیسا ہی دیکھنے میں آدمی گنہگار معلوم ہوتا ہو، لیکن ہمیں اس کو خراب نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے کو اس سے اچھا نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ آدمی توبہ کر کے ہم سے بھی آگے بڑھ جاوے. اس لیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ میں ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، خراب سمجھتا ہوں. ہر مسلمان سے چاہے کیسا ہی گنہگار ہو اپنے آپ کو خراب سمجھتا ہوں. یہ بھی نقل کیا ہے ملفوظ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. آگے جا کر کے اس کو انہی کے الفاظ میں آپ کو سناؤں تو زیادہ اچھا رہے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو، دیکھو ہر کا لفظ ہے، ہر مسلمان کو چاہے گنہگاری کیوں نہ ہو، ہر مسلمان کو اپنے آپ سے اس وقت فی الحال افضل سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو بھی، کافر جو ہے اس کو بھی احتمال کے درجے میں اپنے آپ سے اس کو افضل سمجھتا ہوں. احتمال کے درجے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو وہ کافر ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے توبہ کرنے کی توفیق دے کر بہت بڑا اللہ والا اس کو بنا دے، مجھ سے بھی آگے بڑھ جاوے. اس احتمال کی بنا پر میں ہر کافر کو بھی اپنے سے افضل اور اچھا سمجھتا ہوں. یہ دل کا حال تھا ان کا. اور کبھی کہتے تھے اگر تم کو یقین نہ آوے تو میں اس کے اوپر قسم کھا سکتا ہوں. یہ ایسا دل انہوں نے بنایا تھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی صحبت میں رہ کر کے، تب جا کر ان کو خلافت ملی تھی. آپ کو بھی اپنا دل ایسا بنانا ہے، اس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ابو نواس ایک شاعر گزرے ہیں عرب میں، لیکن دین سے آزاد، مسلمان تو تھے لیکن دیندار نہیں تھے، گنہگار تھے. عام طور پر شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آزاد خیال کے ہوتے ہیں. تو ایسے یہ تھے. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو ساری زندگی گناہوں میں گزری تھی، تو بہت ان کو فکر تھی کہ میرا کیا ہوگا مرنے کے بعد، قبر میں کیا ہوگا، یہ ان کو فکر تھی. جب اللہ میاں کے سامنے جاؤں گا تو وہاں میری ایسی پٹائی ہوگی، کیا کہتے ہیں وہ کہتے تھے میری ایسی پٹائی ہوگی کہ ساری زندگی کے مزے گھرے رہ جائیں گے. تو اس وجہ سے مجھے بہت فکر تھی کہ کیا ہوگا، میری موت کا وقت آ گیا ہے، اب کیا ہوگا، قبر میں حشر میں کیا ہوگا. غور سے سننا، بڑی عبرت کا واقعہ ہے. اسی فکر میں اور اسی سوچ میں انہوں نے 3 اشعار عربی میں کہے. تو عربی ان کی مادری زبان تھی، 3 اشعار انہوں نے کہے. وہ 3 اشعار یہ کہے: یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً فلقد علمت بأن عفوك اعظم. اس کا ترجمہ کیا؟ اے پروردگار
اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی مغفرت اور آپ کی معاف کرنے کی جو صفت ہے وہ میرے گناہوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، چاہے گناہ میرے بہت ہے لیکن آپ کی معاف کرنے کی صفت بھی تو بہت بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اعظم اس میں تفضیل کا صیغہ لائے، گناہوں کے لیے تو عظمت کا لفظ لائے۔ ان عظمت ذنوبی کثرت، اور بأن عفوک اعظم، اعظم کا لفظ لائے۔ واہ، اللہ کی معافی کو کتنا وہ سمجھتے تھے۔ آگے دوسرا شعر کیا ہے؟ ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم، فبمن یلوذ ویستجیر المجرم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر آپ اے رب، اگر آپ کی رحمت کی امید صرف نیک لوگ ہی کر سکتے ہیں تو بیچارہ یہ مجرم کہاں جائے گا؟ تو بیچارہ یہ مجرم کہاں جائے گا؟ یہ کس کی پناہ حاصل کرے گا؟ یہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کیسے دل سے انہوں نے یہ اشعار کہے ہوں گے۔ تیسرا شعر یہ کہا، وَمَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ تَضَرُّعًا فَلَئِن رَدَدْتَ يَدِي فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ۔ میں آج آپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلا رہا ہوں، مرض الموت میں، موت کی بیماری میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آج عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اے اللہ اگر آپ نے یہ ہاتھ میرے واپس کر دیے، جاؤ تیری معافی نہیں ہوگی، اگر ایسا کر دیا تو پھر کون ہے جو ان پر رحم کرے؟ پھر کون ہے جو ان پر رحم کرے؟ آپ کے سوا کون ہے جس پر رحم؟ جاتے جاتے یہ شعر پتہ نہیں کس دل سے یہ اشعار کہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جا تیری ان اشعار کی وجہ سے بخشش کرتا ہوں، ان اشعار کی وجہ سے تیری بخشش کرتا ہوں۔ اور یہ اشعار جو تھے وہ ابو نواس جو شاعر تھے، ان کی زندگی بھر میں جو بھی اشعار انہوں نے کہے تھے وہ ایک بہت بڑے دفتر میں لکھے ہوئے تھے، لیکن یہ اشعار چونکہ بالکل موت کے وقت میں انہوں نے کہے تھے تو اس کو لکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو کسی آدمی کو خواب میں یہ آئے ان کے مرنے کے بعد، ابو نواس کے مرنے کے بعد میں کسی کو خواب میں یہ نظر آئے ابو نواس، تو اس نے خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کیا گزری، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس وقت انہوں نے یہ اشعار سنائے کہ جب میں مر رہا تھا مجھے فکر تھی کیا ہوگا میرا، تو اس وقت میں نے یہ 3 اشعار کہے تھے جس کی میرے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ اپنا حال انہوں نے بتلایا۔ تو جس نے یہ خواب میں 3 اشعار سنے تھے اس نے اس خواب ہی کے حوالے سے ان 3 اشعار کو ان کے تمام دوسرے اشعار کے دفتر جو تھا اس کے اندر شامل کر دیا، تب جا کر کے یہاں آئے ہیں وہ اشعار کتاب میں آئے۔ حضرت مولانا تقی صاحب کے پاس پہنچے ہیں، اگر وہ اشعار ان کے دفتر اشعار کا جو دفتر تھا اس پہ نہ ہوتے تو کہاں سے آتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔